حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے کوفہ میں، تو اس وقت کوفہ میں ایک مسلمان تھے جو اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور ان کا نام اسلامی نام نعمان رکھا گیا تھا، اور پیچھے سے وہ نوشیروان بادشاہ کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، وہ نوشیروان بادشاہ کی اولاد میں سے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا، نام ان کا نعمان تھا۔ تو وہ بھی حضرت علی کی خدمت میں آیا کرتے تھے استفادے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، دعائیں لینے کے لیے، کچھ علمی معاملات میں علمی مسائل پوچھنے کے لیے، علمی استفادے کے لیے ان کی مجلس میں آیا کرتے تھے۔ تو انہی نعمان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، وہ بچے کو لے کر حضرت علی کے پاس لے کر آئے کہ حضرت یہ بچہ میرا پیدا ہوا ہے، دعا فرمائیں اس کے لیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے دعا فرمائی اس بچے کے لیے کہ اللہ اس بچے میں اور اس کی اولاد میں خیر و برکت ڈال دے۔ دعا فرما دی حضرت علی المرتضیٰ نے۔ اب جس بچے کے لیے دعا فرمائی حضرت علی المرتضیٰ نے، جب وہ بڑا ہوا، جوان ہوا، اس نے شادی کی، تو اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا سن 80 ہجری میں، اور یہ وہی بچہ تھا جس کا نام اس کے دادا کے نام پر نعمان رکھا گیا، اور دنیا اسے امام اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کی دعا تھی ان کے والد کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے، اور دعا پھر کیسے قبول ہوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت امام اعظم سراج الامہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نام نعمان ہے، والد کا نام ثابت ہے، دادا کا نام نعمان ہے، کوفہ شہر میں پیدا ہوئے، علمی شہر تھا، علم کا مرکز تھا، سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ لیکن یہ وہ دور تھا جو مشکلات کا دور تھا، انتہائی مشکل دور تھا۔ اس زمانے میں اس علاقے اور اس خطے کا جو گورنر تھا وہ حجاج بن یوسف تھا، جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے، اہل علم کا دشمن تھا، بلکہ کہتی ہے تاریخ بتاتی ہے کہ 1,00,000 انسانوں کا قاتل تھا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر فرمانے لگے کہ اگر ساری امتوں کے ظالموں کو اکٹھا کیا جائے، ہر امت میں جو ظالم گزرے ہیں ان سارے ظالموں کو اکٹھا کیا جائے، تو اس امت کے ظالم حجاج بن یوسف کا پلڑا بھاری رہے گا۔ سب سے بڑھ کر اس نے ظلم کیا، کسی کو چھوڑا نہیں ہے، اس نے معاف نہیں کیا۔ تو بہر طور یہ وہ دور تھا، مشکل دور تھا، علماء چھپے ہوئے تھے۔ تو اس زمانے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے، نام نعمان رکھا گیا، کنیت آپ کی ابو حنیفہ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی بیٹی تھی، اس کا نام حنیفہ تھا، اور اس نسبت سے ان کو ابو حنیفہ کہتے ہیں، حنیفہ کا باپ۔ حالانکہ ان کی اولاد کو دیکھا جائے تو ان کا صرف ایک ہی بیٹا ہے، اس کا نام حماد ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا حماد ہے، ایک ہی بیٹا ہے۔ یہ بیٹی کی نسبت سے نہیں ہے، بلکہ حنیف سے ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ کان حنیفا مسلما ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ وہ حنیف تھے، مسلمان تھے، فرمان بردار تھے، حنیف تھے۔ حنیف کے معنی ہر طرف سے کٹ کر ایک طرف لگنے والا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہر طرف سے ہٹ کٹ کر اللہ کے ساتھ لو لگانے والے تھے، اور امام اعظم ہر طرف سے ہٹ کٹ کر اللہ کے دین کے ساتھ لو لگانے والے تھے۔ اس نسبت سے ان کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، یہ کنیت ہے ان کی، بیٹی کا نام نہیں ہے حنیفہ۔ اور لقب ان کا امام اعظم ہے، اور سراج الامہ، امت کے چراغ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو علم عطا فرمایا، ذوق تھا، شوق تھا، طلب تھی، حصول علم کے لیے نکلے، لیکن ساتھ معاشی طور پر اپنا کاروبار بھی کیا کرتے تھے، نذرانے نہیں لیا کرتے تھے، چندوں پہ کام نہیں چلایا کرتے تھے، بلکہ بہت بڑے تاجر تھے، ان کی اپنی تجارت تھی، اور تجارت معمولی نہیں تھی، پھیلا ہوا کاروبار تھا، بلکہ بتاتے ہیں کہ ان کا اپنا کارخانہ بھی تھا کپڑے کا، اور اپنی بہت بڑی دکان تھی، بہت بڑا کاروبار تھا کپڑے کا، اور صرف کوفے تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کی شاخیں دوسری شہروں میں پھیلی ہوئی تھیں، پھیلا ہوا کاروبار تھا، مال باہر بھی جاتا تھا، باہر سے بھی آتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی تجارت اور اپنے نفع کا ایک حصہ علماء پہ خرچ کیا کرتے تھے، تاکہ یہ دین کی خدمت میں لگے رہیں،
دنیا کی طرف سے بھی فکر ہو کر کام کریں، اور کچھ حصہ غریبوں فقیروں پر خرچ کیا کرتے تھے، اس لیے ان کا کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، انہوں نے کوئی جائیداد نہیں بنائی، نہ لمبی چوڑی جائیدادیں اپنے پیچھے چھوڑی ہیں، اتنے کاروبار اور اتنی بڑی تجارت کے باوجود، اور تجارت بھی دیانتداری کے ساتھ۔